کیوں سکلین صاحب آپ کو بھی لمبی ہو رہی ہے؟ دیکھیے فی الحال جو ایران کا اب جو اسکرپٹ بنا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے جنگ سے پہلے بھی کہہ رہے تھے، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جنگ لمبی ہوگی. اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں، سوری ایران سکلین، میرے پاس خبر آئی ہے، عمان نے جنگ بندی کے آغاز کے لیے نفاذ کے لیے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا، اور ایرانی میڈیا فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے جوہری پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ. تو ایران عالمی جوہری سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے، مشترکہ اعلامیہ. اور ترکیہ نے اپنی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کو جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان. یہ دو اہم خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. یہ جو فرانس اور یورپی ممالک کی جو بات کی، بہت ہی اسٹینڈرڈ قسم کی ایک بات ہے جو میننگ لیس ہے، اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن جو خبر اس وقت ایک اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کویت میں جو ایران کے میزائل لگے ہیں ایک نیٹو کے بیس کے اوپر، وہاں پہ اس میں کوئی 20 کے قریب اٹلی کے سولجرز ہیں، وہ ہلاک ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب ہلاکتیں جو ہیں فوجیوں کی بھی شروع ہو گئی اور نیٹو کی ہوئی ہیں. ابھی امریکی فوجیوں کی بھی آپ کو اطلاعات ملیں گی، جو کہ ظاہر ہے ابھی کھل کر نہیں آ رہی ہیں. ایران کی جو اپنی جو سویلین کیجولٹیز جو اب تک ہوئی ہیں، ادر دین دا اسکول جس کا آپ نے بتایا 51 بچیاں ماری گئی ہیں وہاں پہ. جو دوسری جو انجمن ہلال احمر جو ایران کی ہے، اس نے جو اب تک بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب ہوئی ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کے جو 20 صوبے ہیں، یعنی کل صوبے ان کے 31 ہیں، اور 31 میں سے 20 صوبے جو ہیں دے ہیو بین ڈائریکٹلی ہٹ بائی امریکن اینڈ اسرائیلی میزائلز. تو اور روس نے اس دوران یہ کہا ہے کہ یہ مذمت کی ایک تو امریکی حملے کی جو ایران پر ہوا، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر، وہ شہر پہ خاص طور پہ حملہ کیا جہاں پہ جو روس کی مدد سے بنایا گیا تھا، وہاں پہ نیوکلیر پاور پلانٹ، یہ یورینیم انرچ کرنے کا بھی نہیں، صرف پاور پلانٹ ہے. تو وہاں پر انہوں نے اسرائیلی میزائلز وہاں پہ جا کے لگے جو انہوں نے جہازوں سے مارے اپنے فائٹر جیٹ سے. تو روس نے یہ مطالبہ کیا IAEA سے کہ وہ جا کے انسپیکشن کرے کہ جوہری تنصیبات کو جو نقصان پہنچا اس سے انسانیت کو کتنا بڑا خطرہ ہے. تو مطلب ہے کہ دنیا میں ایکٹیو ہو گئی بھی ہے. اور ایران، دیکھیے ایران کی بہت صلاحیت ہے لڑنے کی. ایران کبھی بہت بڑے ایئر کرافٹ کیریئر بناتا ہی نہیں ہے، نہ بہت بڑے بڑے اس کے پاس فائٹرز ہیں، نہ بہت بڑے کوئی B-2 بامبرز ہیں. ایران کے پاس میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، اور اب انہوں نے ایک نئی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اپنی اس نیول وارفیئر میں، وہ ہے اسمال بوٹس. یہ بڑی ایجائل، بڑی فاسٹ موونگ، بلکہ فاسٹسٹ موونگ یہ نیوی کی ایک سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں، جو ایک چھوٹے شپ، یعنی آپ سٹیمر جو بڑا کراچی کے کیماڑی پر چلتا ہے اس سائز کی ہوتی ہیں. اور لیکن اس کی جو سپیڈ ہے وہ سمجھے 190 ناٹس تک جا سکتی ہے، اور ان سب میں میزائلز لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ یہ کسی بھی جہاز پر حملہ کر سکتی ہیں. پھر آپ کے چائنا نے جو ان کو میزائل اب دینے کا جو بظاہر اعلان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہوئے ہیں، مل چکے ہوئے ایران کو، وہ ہے MC-302 یہ بلٹس ٹائپ کے میزائلز ہیں جو سب سونک، یعنی آپ سے سپر سونک ہیں، یعنی جو آواز کی رفتار سے تیز سفر کرتے ہیں اور ٹارگٹ بالکل پریسیشن کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر ایران مارے گا، اور جو ظاہر ہے وہ مارے گا، کیونکہ اب یہ نو ہولڈ بار جو ہے وہ یہ جنگ کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے، جس طرح امریکہ نے اور اسرائیل نے آج رات کو کیا ایکسپیکٹڈ ہے سکلین؟ آج رات کو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا واضح ہے کہ دونوں طرف سے جو جھنڈ کے جھنڈ جو بھیجے جائیں گے، اور اس میں امکان یہ ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ دونوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے پہلے حملے میں کہ دونوں کی الیکٹرانک آئیز کہاں کہاں ہیں، یعنی ریڈار سسٹمز کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اور کس کس کو روکنا ہے. تو ابھی تک اگر آپ غور کریں، امریکہ نے F-22 ریپٹر استعمال نہیں کیے ہیں. اگر F-22 ریپٹر جب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایران کے ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. تو جب وہ ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے F-22 ریپٹر کے پاس کہ وہ ایسی ویوز، جب بھی اس کو کوئی ویو ہٹ ہوتی ہے، فرض کیے ریڈار کی ویو نکلے اور وہ کسی آبجیکٹ کو جب ٹچ کرتی تو واپس اطلاع دیتی کہ یہاں پہ کوئی آبجیکٹ آ رہا ہے. تو F-22 میں یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ ریڈار کی ویو آتی اس کو، تو وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے پہلے ہی کہ یہاں پہ ریڈار ہے، یہ اس کی ویو آئی ہے، تو اس ریڈار کو واپس اس کے میزائل ہٹ کرتے ہیں. اس طرح کا ابھی کوئی کامیاب حملہ امریکہ نے نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس ایران نے العدید میں ان کا ایک بڑا اہم قسم کا جو ریڈار تھا سسٹم، جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا $1.1 بلین کی مالیت کا، یعنی یہ بہت اہم ہے جو پورے اس خطے میں اس کی جاسوسی کا کام کرتا ہے، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے.
تو جنگ اب یہی ہے کہ پہلے کون کس کو بلائنڈ کرتا ہے، یعنی اس کی ریڈار کی آئیز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو تباہ کرتا ہے۔ تو اب تک کی جو فیز ہے یا کہہ لیں راؤنڈ جو ہے، اس میں ایران کو یہ اسٹریٹجک کامیابی ہوئی ہے۔ باقی انسانوں، بچیوں کو مارنا جو یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک پرانا کھیل ہے۔ اسرائیل نے جتنے لوگ مارے ہیں غزہ میں، یہ دنیا کی ایک آپ کہہ لیں کہ انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ہے ہیومن ہسٹری میں، کہ اتنے بچے مارنے کے باوجود بھی مغربی دنیا میں آج بھی وہ مہذب ملک سمجھا جا رہا ہے۔ جناب مشرقی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے مزید گلف سٹیٹس کے اوپر ریٹیلیشن آج؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کی جو ابھی آج کی ریٹیلیشن ہے، جیسے کہ سکلین صاحب نے بھی کہا، بالکل یہ ایک بڑی پریسائز اور سکسیسفل ریٹیلیشن ہے جس کو وہ کنٹینیو بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مزید بھی ٹارگٹس کو چوز کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ ابھی تک امریکہ نے بھی اس انداز میں فضائیہ اگر استعمال کرے گا زیادہ، تو پھر زمین سے فضا میں مار کرنے والے جو میزائلز ہیں ان کے جیٹ فائٹرز کو بھی گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران جو ہے وہ بھی مکمل تیاری سے ہے۔ اگر بمبارمنٹ ہوگی تو اس کے لیے امریکہ کو بھی تیار رہنا ہوگا کہ اس کے جیٹ فائٹرز بھی گرائے جائیں گے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے نہ صرف اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا، بلکہ اب وہ مین جو ٹرننگ پوائنٹ ابھی سمجھ رہا ہوں وہ ہے وہ امریکن ویسلز کو، طیارہ بردار جو بحری بیڑے کھڑے ہیں، جس دن اس نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، آپ سمجھے کہ وہ ایک جنگ کا نیا فیز ہوگا۔ اور اگر اس سے پہلے امن کی کوئی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو ہو سکتی ہیں، ورنہ اس کے بعد پھر امریکہ کا جو اتنا نقصان ہوگا اور اس کے بعد جنگ جو ہے وہ بہت پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکی جو دعوے ہیں کہ جی خامنائی صاحب کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، صدر پریزیشکان کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 24-48 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا، اور شاید کوئی ایویڈنس بھی آ جائے کہ بھرپور ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ تو اس سے وہ جو دنیا میں وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی ہم ہر ایک کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ہم پہلی بار نہیں ہم نے نشانہ بنا لینا ہے، شاید اس کو کافی بڑا دھچکا لگے۔ یہ ایک بہت بڑی گیم، اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ پھر جنگ کو کسی اور لیول پہ لے جائے گا۔ پوری دنیا میں حزب اللہ، حوثیز اور ساری دنیا کی جو شیعہ تنظیمیں اور جو عوام ہیں ان کی طرف سے ایک اور ریئیکشن بھی آئے گا۔ ایون شیعہ کے علاوہ جو مسلمان سنی بھی ہیں ان کی طرف سے بھی بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ بہرحال وہ ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج کی رات بہت کریٹیکل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ سکلین، ویری کوئکلی، ایران کی پراکسیز کچھ کریں گی اب؟ حزب اللہ، حماس؟ میں مبشر، ہم کیونکہ جیسا کہ میں کئی بار عرض کرتا ہوں، بار بار اس لیے ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ ہمارا جو ٹوٹل نیریٹو آف وار ہے اور اباؤٹ ایران جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کا کریٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جن کو ہم ایران کی پراکسیز کہتے ہیں، یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ان کی ایڈیولوجیکل الائنمنٹ ہے، اور ایڈیولوجیکل الائنمنٹ کا مطلب کبھی بھی پراکسی نہیں ہوتا ہے۔ لیبنان کی جو حزب اللہ ہے وہ اپنی جنگ ایران کے